بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور بڑے اہم موضوع پہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ راول پنڈی روات کے اندر ایک نامی گرامی شخصیت عادل مرشد کی اگر بات کی جائے، اس بات کو آج 4 5 6 دن ہو چکے ہیں۔ میں نے اس کی پوری تحقیق کرنے کے بعد آج میں اپنے ولاگ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے تو میں اس شخص کو سلام پیش کرتا ہوں، خواجہ نوید کو۔ خواجہ نوید جیسے شخص بہت کم لوگ ہیں۔ خواجہ نوید، آپ نے راولپنڈی میں ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ سکے بھائی ہونے کا ثبوت دیا ہے آپ نے، ابتدا سے لے کر اینڈ تک۔ خواجہ نوید کی اگر سٹوری بیان کی جائے تو بڑی دردناک سٹوری ہے۔ خواجہ نوید نے اس شخص کو جس طریقے سے خدمت کی ہے اور ہر محفل میں ساتھ لے کر گیا، کھانے پہ ساتھ کرسی پہ بٹھایا۔ آپ یہ ویڈیو ساتھ دیکھ رہے ہیں، آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، بڑی ایک سوچ اور سمجھ کی بات ہے۔ سکا بھائی بھی موجودہ اس دور میں سکا بھائی بھی اتنی خدمت بھائی کی نہیں کرتا، نہ کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس سے پیسہ قابو کروں، اس سے جائیداد قابو کروں۔ لیکن واحد ایک ایسا شخص ہے، خواجہ نوید نے راولپنڈی شہر روات کے اندر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ خواجہ نوید صاحب، آپ نے ماشاءاللہ پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ آپ کو تو اس علاقے کا، میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو پنجاب کا سی ایم ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ کے اندر اتنی محبت ہے، اتنی محبت آپ کے اندر، ایک الالوک شخص کے ساتھ آپ کی اتنی محبت، آپ کی اتنی چاہت، اس کے ساتھ کھیل کود تماشا، ہر محفل میں ساتھ لے کر جانا۔ پھر جیسا ڈریس خواجہ نوید پہنتا، اسی طرح کا ڈریس اس کو بھی عادل مرشد کو بھی پہناتا۔ لیکن بڑی دردناک سٹوری، بڑی دردناک کہانی ہے یہ بہت بڑی، یہ سنہری عروفوں کے ساتھ روات کے اندر ایک ایسا منظر پیش ہے ہوا جس منظر کو دنیا نے دیکھا۔ اس نے کہا ہے کہ زندگی ایسی گزارو کہ آپ کو دنیا سلام کرے، جب دنیا سے رخصت ہو تو آپ کو قبر سلام کرے۔ کوئی شک والی بات نہیں ہے، دنیا نے سلام کیا ہے۔ عادل مرشد کو جو لوگ نہیں جاننے والے تھے وہ بھی ان کے جنازے میں گئے۔ جنازے کا پتہ چلا یہ کوئی سیاسی جنازہ نہیں تھا، یہ کوئی سیاسی شخص نہیں تھا، یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کی ہوئی چیزیں۔ وہ ایک الالوک شخص تھا، جس الالوک کو خواجہ نوید نے اپنے گلے سے لگا کے رکھا، اپنے کندھے کے ساتھ لگا کے رکھا۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا بھی آ جائے تو ہم کہتے ہیں چل بھائی چلا جا۔ بڑے بڑے سیاستدانوں کے پاس، میں بذات خود ایک سیاست کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہوں۔ بڑے بڑے سیاستدانوں کو میں نے دیکھا ہے جن کے پاس ایسے لوگ آئے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ چلے جائیں جی یہاں سے، آپ ڈرامے کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے ڈرامے پوری دنیا نے دیکھے ہیں۔ جو کل تک لوگوں کو کہتے تھے کہ جا بھی یہاں سے چلی جا، جا بھائی یہاں سے چلا جا، ان لوگوں کے ڈرامے پوری دنیا نے دیکھے ہیں۔ یہ میرے اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی گزارو عادل مرشد کی طرح، خدمت کرو تو خواجہ نوید کی طرح۔ خواجہ نوید صاحب،
ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کا پروگرام بھی کروں گا اور آپ سے بہت سی چیزیں میں پوچھوں گا جو پوچھنے والی ہیں، جو موجودہ حالات و واقعات کے مطابق بڑے بڑے لوگوں کو ان کے لیے ایک بڑی اہم موضوع پہ باتیں ہوں گی. کیا ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کی وجہ سے اس ملک کے اوپر اللہ پاک کی نظر کرم ہے. آج وہ شخص اتنا غمزدہ ہے کہ جیسے کہ ایک ماں باپ انسان سے بچھڑ جائے تو اتنا غمزدہ آج خواجہ نوید انتہائی غمزدہ ہے. جب قبر پہ جاتے ہیں ان کا وہ غم، ان کی آنکھیں. یہاں پہ تو بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں، یہاں پہ تو لوگ اپنے والدینوں کو جب جنازہ کر کے واپس آئے تو گئے بچڑ. بڑے بڑے نامور لوگ میں نے دیکھے ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو بس قبر میں دفنا کے آئے، تیسرے دن دعا کی، چلو جی کام ختم، کام تمام. دنیا پہ تھا تو سب کچھ تھا، جب دنیا سے گیا بس باغ ہی اجڑ گیا. خواجہ نوید کے لیے جتنا بھی پروگرام کیا جائے اتنا کم ہے. خواجہ نوید کے لیے جتنے بھی الفاظ کیے جائیں اتنے کم ہیں، کیونکہ خواجہ نوید نے بہت کچھ کیا ہے اور اس شخص کے ساتھ کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جیسے گنہگار لوگ جو ہیں وہ تو کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو قریب بھی نہ جا سکے، کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کی ہوئی نہیں ہے. وہ شخص نے جیسے تیار کیا ہے اس کو ابتدا سے لے کر اینڈ تک، خواجہ نوید صاحب کہ جتنی بھی ٹیم ہے، پورے ساتھی، سب ساتھیوں کو میں نے دیکھا ہے ہاسپٹل میں اس کو ساتھ لے کے آنا جانا، اسے پیار کرنا، ان کو کھانے کھلانا، جس چیز کی وہ طلب کرتے تو وہ لوگ وہاں پہ اس کو میسر کرتے. یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑا اہم چیز ہے اور بڑے اہم ایشو پہ میں بڑا ضروری سمجھا، کیونکہ اتنے دن اس ولاگ کو لیٹ اس لیے ہوئے ہیں. کچھ میں تحقیق کرنا چاہ رہا تھا، وہ تحقیق جب میری کمپلیٹ ہوئی، جب وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا تو ان لوگوں نے بہت اچھے الفاظوں سے پکارا گیا، بہت اچھے الفاظوں سے خواجہ نوید کے لیے اور مرشد عادل کے لیے. جو ہماری دعا ہے کہ مرشد عادل کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کی خدمت کرنے کی اللہ پاک ہم گنہگاروں کو بھی موقع دے اور ہم بھی تاکہ ایسے لوگوں کی خدمت کر سکیں. لیکن ایسے لوگوں کو سمجھنے کے لیے سمجھ کے پھر بھی نہ سمجھا، جب باغ اجڑ گیا تو پھر سمجھا تو پھر کیا ہوا. یہ میرا شعر جو ہے یہ ان سیاستدانوں، ان نائل، ان نکھٹو، ان سیاستدانوں کے لیے ہے جو سیاستدان اپنے ایک نوکر کے ساتھ بھی اتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ انتہا کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن وہ آج دھکے کھا رہے ہیں، در کے دھکے کھا رہے ہیں. آج ان کو لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں، آج لوگ ان کو نفرت کے نشان سے دیکھ رہے ہیں. ایسی زندگی نہ گزارے کہ چند دنوں کی زندگی ہے، چند لمبے کی زندگی ہے. اس زندگی کو آپ ایسا گزاریں کہ آپ اپنی یادیں چھوڑ جائیں، کیوں کہ یہ زندگی جو ہے یہاں پہ سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، سب فریب ہے. تو پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر جیو تو خواجہ نوید کی طرح، اگر مرو تو عادل مرشد کی طرح. اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.